الحمدللہ ہماری جماعت، ہمارے جماعت کے ادارے ہمارے لیے نعمت ہیں۔ اگر ہم نے فیملی کے ایک بچے کو پروفیشنل تعلیم دے دی نا تو اس کی نسلیں سدھر جاتی ہیں، جس کی مثالیں ہم خود ہیں۔ میں تو آج اوپنلی کہتا ہوں، ساری دنیا کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ آج جو میں کھڑا ہوں نا، میرے پیچھے یہ ریزن اوکھا میمن یوتھ سروس ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ان بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج لو، کل تمہاری طاقت اسے ڈبل دے دینا یار۔ پاکستان سے باہر پڑھنے جانا بہت آسان ہے، اتنے لمیٹڈ فنڈز کے اندر بھی آپ باہر جا کے ایک ہائیلی ریپیوٹیڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے واپس آ سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایک لائف چینجنگ اپرچونٹی ہے جو آسٹریلیا آفر کرتا ہے۔ اس پروگرام کا نام ہے آسٹریلین ایوارڈز۔ ہر سال 1 فروری سے لے کے 30 اپریل تک یہ اپلیکیشنز کھلی ہوتی ہیں۔ ورلڈ کلاس یونیورسٹی فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے، تو اس سے بڑا اور کیا رستہ ہے کسی کے بھی پاس۔ The Okhai Memon Youth Services and Youth TV Network presents Tohfai Ramzan, powered by Desi Food Industries, your kitchen partner, associate partner Bahar Afza, Tazgi Aisi, Ruh Ki Thandak, sponsored by Kareem Kitchen, Patel Works, Kitchen Wala and Stallion Apparel. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو۔ بہار افزا، تاثیر ایسی کہ روح کی ٹھنڈک۔ بہار افزا تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو۔ اوکھائی میمن یوتھ سروسز کی جانب سے تحفہ رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ دو ایسی ہستی بیٹھی ہیں جن کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے اور سوشل ورکنگ سے بھی ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے ایجوکیشن کے حوالے سے اور اسٹوڈنٹس کے لیے کیا پریشانیاں ہوتی ہیں آپ کی لوکل ایجوکیشن کی اور انٹرنیشنل ایجوکیشن کی۔ تو سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کراؤں گا ہمارے گیسٹ اسلم طیب پاستہ صاحب، جو کہ ایکس پریزیڈنٹ ہیں اوکھائی میمن یوتھ سروسز کے، پیٹرن ہیں اوکھائی میمن جماعت کے، اور بہت ساری آرگنائزیشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ ہمارے آج کے جو موجود ہیں ہمارے ساتھ، وہ ہیں سلیمان اسد کاٹ، جو کہ پیشے سے ایجوکیشنسٹ ہیں، آسٹریلیا کی یونیورسٹی ولانگونگ سڈنی کے کنٹری ریپرزنٹیٹیو ہیں پاکستان میں، اور انہوں نے ماسٹرز کیا ہے مارکیٹنگ میں UK سے۔ میں دونوں گیسٹ کا خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے میں اسلم پاستہ صاحب، آپ نے کہاں سے یہ اپنی کریئر کی گاڑی شروع کی اور اب جہاں پہ آپ موجود ہیں اس میں آپ کو کیا کیا ہرڈلز ہیں؟ میں چاہوں گا آپ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ تھینک یو ویری مچ حسیب، آپ نے مجھے یاد کیا۔ میری تو یوں سمجھ لے کہ 40 سال سے ایفیلیشن ہے اوکھائی میمن یوتھ سروسز سے، کم سے کم، شاید اس سے زیادہ ہو۔ تقریباً یوں سمجھ لے کہ میری برتھ جو ہے نا 1963 کی ہے، اور میرا خیال ہے، مجھے ڈیٹ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، 1975 اس وقت سے جو ہے نا میں اوکھائی میمن یوتھ سروسز کی جو آئیڈین اسکیم کی کمپین ہوتی رہی ہے، اس میں ہم لوگ 3 دن تک یہ کھالیں جمع کرتے تھے۔ رمضان میں زکوٰۃ سلسلہ ایز این والنٹر اس وقت شروع کیا تھا۔ یہ تو ایز اے والنٹر کا میرا سلسلہ تھا، اور سچی بات یہ ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ بہت سارے بچے جو اس وقت جو ہے نا افورڈ نہیں کر پاتے تھے اسکول کی فیس، ایون جو کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم میمن سوسائٹی سے حسین آباد میں شفٹ ہوئے تھے تو HEF میں ہمارا داخلہ ہوا تھا 2 یا 3 کلاس میں۔ اس وقت ہماری فیس ہوتی تھی 3 روپے، صرف 3 روپیہ پر منتھ، تو ہم وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میں تو آج اوپنلی کہتا ہوں، ساری دنیا کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ آج جو میں کھڑا ہوں نا، اس کا میرے پیچھے یہ ریزن اوکھائی میمن یوتھ سروس ہے، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، 1980 میں حسین آباد اسٹڈی سینٹر ہوتا تھا شوقیہ پان والی گلی میں ہی نا، تو وہاں پہ ہمارے ستار بھائی تھے جنہوں نے وہ وہاں سے ریزائن کیا تھا، اور میں نان میٹرک تھا، میں نے میٹرک نہیں کیا تھا۔ تو مجھے وہاں ایک اپورچونیٹی ملی، ایک کزن انہوں نے مجھے بتایا تھا، تو میں یہاں آیا تھا۔ اس وقت میری تنخواہ 300 روپے، یہاں
तय हुई थी, वो जो मैं नॉन मैट्रिक था, मैंने मैट्रिक यहीं से किया है। 1980 से लेकर 1989 तक मैं कंटिन्यू यहाँ जॉब करता रहा। शाम को यहाँ आता था, 5 बजे मेरी ड्यूटी होती थी, वो 5 के बाद अल्लाह आपका भला करे 8 बजे हुसैनाबाद में ब्लॉक 2 है वहाँ मैं रहता था, तो वहाँ 1 घंटे यहाँ जाना और आना मेरा होता था डिनर के लिए। फिर 12 बजे मैं ऑफ करता था ना। जितनी भी मेरी पढ़ाई हुई उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है ना, ये ओखाई विमेन यूथ सर्विस का जो स्टडी सेंटर था ना, इसकी वजह से हुई। हो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, ICMA, ओखाई, नॉन ओखाई, आज भी इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए मैं जानता हूँ सब यहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2002 में शायद, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, मैं ट्रेजरर बना था ओखाई में यूथ सर्विस का। इसके बाद 2 से 4, 4 से 6 जो आसिफ इस्माइल मांगरोड़िया साहब प्रेसिडेंट थे, और मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट 2-3 और मैंने किया था। 6 और 8 में मैं एज ए प्रेसिडेंट में रहा हूँ ओखाई में यूथ सर्विस का। देन ये मैंने जो भी काफ़ी सर्विसेज थी, कलेक्शन, फंड कलेक्शन हो गया, इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी रह चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सदर भी जमात के रह चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बात आगे बढ़ाते हैं सुलेमान भाई, आप भी माशाल्लाह बाहर से पढ़ के आए हैं, और यहाँ आने के बाद आपको क्या डिफरेंस फील होता है एजुकेशन में, और हमारे बच्चों में आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ की कमी है, कि या कमी नहीं है तो हम कहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले थैंक यू, आपने बुलाया और इतने डिस्टिंग्विश गेस्ट के साथ मुझे बिठाया, मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। देखें, मैं जब बैचलर्स यहाँ कर रहा था, मेरे लिए बहुत आसान था, मास्टर्स भी यहीं से कर लेता, और उसके बाद अपने मामलात ज़िंदगी भी शायद बहुत सारे और लोगों की तरह आगे बढ़ाता। मुझे उस वक्त सबसे बड़ी जो मोटिवेशन मिली वो मेरे वालिद साहब की तरफ से मिली। वो मोटिवेशन ये थी कि देखो, ये एक ज़िंदगी भर की इन्वेस्टमेंट है जो आपके ऊपर मैं कर रहा हूँ, जिसका रिटर्न मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, माँ सिवाय इस चीज़ के कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर जाओ, अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाओ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, सब कुछ करो। हमारा जो पाकिस्तानी एजुकेशन स्ट्रक्चर है पूरा, जो मेट्रिकुलेशन का है, इंटरमीडिएट का है, वो बहुत पीछे रह गया। मतलब जब हम लोग A लेवल्स में या O लेवल्स में भी, इवन जब हम बुक्स पढ़ते हैं, इकनॉमिक्स की आप ले लें, बिज़नेस मैनेजमेंट की ले लें, अकाउंटिंग की ले लें फॉर दैट मैटर, आप उसको जब BCom से कंपेयर करेंगे ना, तो आप बोलेंगे कि O लेवल्स में इससे ज़्यादा शायद मुश्किल चीज़ें थीं जो उस मरहले पे हम पार कर गए। तो हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत चीज़ें हैं जिसको चेंज होना ज़रूरी है। बैचलर्स के बाद जब मास्टर्स करने में गया बाहर, तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स के अंदर आप काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है एक्सपोजर। हम अपने घरों में होते हैं बिगड़े शहजादे, सच्ची बात है, अगर सामने पानी का ग्लास पड़ा वो भी उठा के नहीं पीते, ऐसे ही होता है, बड़े पैम्पर्ड बच्चे होते हैं। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं और आप अपने हाथों से एक एक चीज़ करते हैं ना, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी की बहुत हकीकतें समझ आती हैं, और हकीकत में अपने आप को आप तब पहचानना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि परदेश में जो है वो रोना भी खुद है और चुप भी खुद ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर कोई भी मसला होता है, हम अगर अपनी बरादरी की मिसाल लें, यूथ सर्विस की मिसाल लें, हमारे किसी बच्ची के साथ मसला हो, हम सब उसके पीछे खड़े हैं। सही। वहाँ मेरे साथ कौन खड़ा? मैं हूँ और मैं ही हूँ। तो अपने लिए बहुत चीज़ों के रास्ते निकालना सीखे, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बनना सीखा, चीज़ों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, चीज़ें सीखी। होता क्या है, जब आप किसी स्टूडेंट को 2 साल के BCom को पढ़ा देते हैं, उसके दिमाग में एक चीज़ रजिस्टर हो जाती है, जी मेरा बैचलर्स हो गया। अब बैचलर्स के बाद अगला स्टेप क्या आता है, जी मैंने मास्टर्स करना है। अब वो मास्टर्स हो नहीं सकता। सही। क्योंकि एक चीज़ जो बच्चे के लिए समझना ज़रूरी है, आपका इंटरमीडिएट आपको बनाता है 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पे इक्विवेलेंट। सही। उसके बाद आप 2 साल का BCom करते हैं तो आप 14 ईयर्स की एजुकेशन अटेन करते हैं। मास्टर्स आपको 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन से पहले नहीं मिल सकता, पाकिस्तान में भी नहीं मिल सकता, दुनिया में भी नहीं मिल सकता। सही। लेकिन ये जो शॉर्टकट्स बना दिए हैं ना यहाँ पे, कि BCom के बाद 2 साल का MCom कर लो, चलें जी कर लिया, MCom भी कर लिया, या BSc के बाद 2 साल का MSc कर लिया, आपने 16 ईयर्स पूरे कर लिए। अब उसके बाद होता ही है कि बच्चे के माइंड में एक चीज़ आती है, मैंने MSc कर लिया, तो HEC के मुताबिक MSc जो है वो इक्विवेलेंट होता है MPhil के। सही। अब मुझे PhD करना है। तो अब ऐसे आप किस तरीके से इस चीज़ को आप केटर कर सकते हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है। और ये वो चीज़ें जो डेली बेसिस पे हम फेस करते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ है इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर से, तो हम लोगों का स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बेतहाशा है।
اور وہاں پہ یہ جو مسئلے میں نے آپ کو بتائے نا ابھی, تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو میں نے وہاں رہ کے سب سے زیادہ سیکھی پروفیشنل لائف میں آ کے, کہ مطلب کتنی بڑی آئرنی ہے, اتنا بڑا ملک ہمارا, اتنی پڑھی لکھی عوام ہماری, اس کے باوجود بھی اتنا پیچھے رہ گیا. دنیا کہاں پہنچ رہی ہے. ہم پچھلے 13 سالوں سے اپنا انٹرمیڈیٹ کا جو کریکولم ہے اسی کو نہیں چینج کر پائے. حقیقت ہے بہت ساری چیزوں میں ہم پیچھے ہیں, تو یہ بہت فلاز ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ بالکل. اور ہماری میری خود کی بھی پرسنلی وش ہے کہ ہماری کمیونٹی کے بچے جو ہیں وہ آپ سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو. بہار افزا, تاثیر ایسی کہ روح کی ٹھنڈک. بہار افزا. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو. سر بیسک ایجوکیشن میں ہماری کمیونٹی میں بھی ہم دیکھیں ہمارے بچوں کے اندر پڑھائی کا جذبہ جو ہے نا وہ نظر نہیں آتا ہے. آپ تھوڑا سا اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں کہ پڑھائی کی کیا امپورٹنس ہے. آج 50 سال سے زیادہ ہو گئے وہ خیمے میں یوتھ سروسز. بالکل. تو اس وقت ہمارے بڑوں کے ذہن میں تھا نا, اس کو 50 سال پہلے تھا نا ایجوکیشن, تو ایسا نہیں کہ نہیں تھا. صحیح. اس کی اہمیت نہیں تھی, وہ اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے. ہماری جو یہاں کے معاشی مسائل, یہ پرابلمس جو بہت ساری آتی ہیں, میں بات پرٹیکولرلی اوکھائی میں یوتھ سروس کے لیے کروں گا. آج سے 40 سال پہلے 35 سال پہلے نا مجھے یاد ہے کہ ہمارے جو بڑے تھے نا وہ لوگوں کو گھر پہ جاتے تھے, بھئی تمہیں پرابلم کیا ہے. صحیح. ریئلی میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. وہ گھر پہ جا کے وہ پیسے دیتے تھے ان کو کہ بھئی تم یہ کرو. آج وہ چیز نہیں ہے. آج ہمیں معذرت کے ساتھ ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے. سچی اور صاف ستھری بات نا. ماں باپ جو ہوتے ہیں بیچارے جو ان افورڈنگ ہوتے ہیں, وہ میٹرک تو بچے کو جیسے تیسے کر کے کھینچا فارم بھرا کے کرا لیتے ہیں. پھر میٹرک کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو اویئرنیس آ جاتی ہے کہ میں یہ کہاں جا رہا ہوں. آپ یقین کریں میں نے جو جماعت کے اندر میں نے اپروو کرایا ہوا ہے, میرا اپرووڈ ہے 2013 کا پلان. اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا. نیکسٹ میں نے اس وقت یہ پلان کیا تھا کہ میں صرف 100 ممبر بناؤں گا ہماری برادری کے, ان سے سال کا صرف 1 لاکھ روپے لوں گا. 1 لاکھ روپے تو کتنے ہو جائیں گے, 1 کروڑ روپے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کروڑ روپے سے میں یہ 5 سال کا پلان بناؤں گا. میں نے بنایا ہے, جماعت میں ہی ہے, موجود ہے, منٹس اپرووڈ ہے وہاں پہ. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کہ وہ بچے پھر وہاں سے پیسے لیں ایز اے لون, قرض. اس کو یہ نہیں ہوگا یار مجھے اس کو لینے میں وہ نہیں ہو, اجت نہیں ہو. صحیح. اور جب وہ کوالیفائڈ ہو جائے واپس پے بھی کر لو. میرا یہ پلان تھا اگر وہ 10 سال سائیکل چل جائے نا یہ صاحب, میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ ایسا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہماری برادری تعلیم میں, ہاؤسنگ میں, میڈیکل میں, یہ سب چیزوں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ہم نے کسی بچے کو, ایک فیملی کے ایک بچے کو پروفیشنل تعلیم دے دی نا تو اس کی نسلیں سدھر جاتی ہیں, جس کی مثالیں ہم خود ہیں. ان بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ آج لو, کل تمہاری طاقتوں سے ڈبل دے دینا یار. صحیح. گھبراؤ نہیں, یہ کوئی غلط کام نہیں ہے. یہ میرا ایک میسیج ہے ان بچوں کے لیے جو بھاگتے ہیں اس چیزوں سے. دوسرا میں اوکھائی میں یوتھ سروسز کی باڈی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک چیک لسٹ بنائیں جو بچے میٹرک کر کے غائب ہو جاتے ہیں, آپ ان کو پکڑیں. صحیح. کیوں نہیں آ رہے بیٹا, کیا پرابلم ہے. یہ ہماری ذمہ داری, ہماری کمیونٹی ذمہ داری. آپ اگر یہ کام کر لو گے نا, یقین کریں لینے والا کوئی نہیں ہوگا, سب دینے والے والے. سلیمان صاحب, انٹرنیشنل ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے, وہ کہ آپ کا ایکسپوجر ہے اس حوالے سے میں
خود پرسنلی بھی چاہوں گا اور یہ آپ بھی اب خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی سے اور بچے بھی انٹرنیشنل ایجوکیشن کی طرف جائیں تاکہ وہ وہاں سے کچھ تربیت بھی لیں, پروفیشنل گرومنگ بھی لیں اور پھر واپس آ کے پاکستان کو سرو کریں. تو اس کے لیے کیا مرحلے ہوتے ہیں, کون سے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جن سے بچہ فائدہ اٹھا سکے؟ کوئی بھی بچہ جو پاکستان سے باہر پڑھنے جانا چاہتا ہے, پاکستان کے اندر بہت ایجوکیشنل کنسلٹنٹس موجود ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں تو چلیں صرف اپنے آپ, کیونکہ میری افیلیشن آسٹریلیا کی یونیورسٹی سے, تو میں تو اسی حد تک ایک ڈسکشن کو آپ کے ساتھ لے جا سکتا ہوں. بٹ براڈر پرسپیکٹیو میں آپ دنیا کا کوئی بھی ملک اٹھائیں, وہاں بچے جا سکتے ہیں. آپ کے اندر اگر باہر جانے کا جذبہ ہے تو راستہ آپ کے لیے کھلا ہے. صرف ایک چیز جو میں ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے کہتا ہوں, اور آج اپنی برادری کے بھائیوں بہنوں سب کو یہ چیز ایک میسج دینا چاہوں گا, جو ہم لوگ کے اندر ایک عادت آ جاتی ہے نا کہ آج میں نے انٹر کر لیا, اب میں کام کر لیتا ہوں, میں سال 2 سال کسی کال سینٹر میں کام کر لیتا ہوں, تھوڑے پیسے آ جائیں گے, اس سے میں اپنا انٹر کر لوں گا, انٹر کر کے پھر 2-3 سال میں کسی جگہ جاب کر لوں گا, بیچلرز اتنے پیسے ہو جائیں گے. اب یہی بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے نا, یہ ایک کنفرم ویزا ریجیکٹڈ کیس ہے. اب آپ پوچھیں کیسے؟ وہ اس طرح ہے, دنیا بھر میں جب تک آپ کا بیچلرز کمپلیٹ نہیں ہوتا, آپ کی 16 ایئرس کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی, اس سے پہلے گیپ سوسائڈ ہے. کیونکہ اگر آپ نے فیوچر میں باہر جانا ہے, اور اس کے اندر سارے ملک شامل ہوتے ہیں, اگر آپ کا 1 سال سے زیادہ کا گیپ بیچ میں آ جاتا ہے تو آپ کے لیے ویسے ہی بہت سارے ملک اپنے دروازے بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چند ایسے ملک اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں جس کی ڈگری اگر آپ نہ بھی لیں تو بھی اتنا فرق نہیں پڑے گا. اگر ہم نے کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا ہے, اپنی برادری کے بچوں کو اس طرف آگے لے کر آنا ہے, تو میرا سب سے بڑا سب سے امپورٹنٹ میسج وہ یہی ہے, جو, اور یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہ 70 سے 75% بچہ فیس کرتا ہے. اچھا, کہ جی ہمارا اتنا گیپ آ گیا تھا, اس گیپ کی وجہ سے جو ہے ہم کچھ نہیں کر پائے, اب آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں. وہاں پہ ہمارے بھی ہاتھ بن جاتے ہیں. تو طریقہ کار بہت ہیں, اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پاکستان سے باہر پڑھنے جانا بہت آسان ہے, اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر کروڑوں روپے نہیں ہے تو آپ باہر نہیں جا سکتے. ایسا بھی نہیں ہے. ایسے بھی بہت سارے ملک ہیں جو 8 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ, سننے میں بڑی رقم ہے, بولنے میں بہت آسان ہے, افورڈ کرنا یہ بھی بہت مشکل ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اتنے لمیٹڈ فنڈز کے اندر بھی آپ باہر جا کے ایک ہائیلی ریپیوٹیڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے واپس آ سکتے ہیں. ہر چیز کا طریقہ کار, ہر چیز کا راستہ موجود ہے. اب میں ایک بہت 2 منٹ آپ کے ایکسٹرا لوں گا, لیکن یہ ہمارے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو انڈر گریڈ کمپلیٹ کر چکے ہیں, ان کے لیے ایک لائف چینجنگ اپرچونٹی ہے جو آسٹریلیا آفر کرتا ہے. ہر وہ اسٹوڈنٹ جس کا بیچلر 16 ایئرس کا کمپلیٹ ہے, پیچھے کوئی گیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا CGPA 3 سے اوپر ہونا چاہیے, یہ بھی ضروری نہیں. آپ کا بیچلرس کمپلیٹ ہے, ایک اچھے یونیورسٹی سے آپ نے پڑھا ہوا ہے. اچھے سے مراد یہ کہ پاکستان کے 4 سیکشنز کی یونیورسٹیز ہیں, تو سیکشن 1 2 3 ان 3 سیکشنز تک اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آسٹریلین گورنمنٹ فنڈز ایلوکیٹ کرتی ہے. اس پروگرام کا نام ہے آسٹریلین ایوارڈز. آسٹریلین ایوارڈز, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک ایپلیکنٹ کے پاس 16 ایئرس کی ڈگری ہو, اس کے بعد 2 سال کا ورک ایکسپیرینس ہو ریلیونٹ فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے, ہر سال 1 فیبروری سے لے کے 30 اپریل تک یہ ایپلیکیشنز کھلی ہوتی ہیں. صحیح. اس کے اندر آپ اکراس آسٹریلیا یونیورسٹیز میں ماسٹرز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. مطلب یہ ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہاں, مطلب 30 اپریل تک کا ٹائم ہے کینڈیڈیٹس کے پاس, ان کینڈیڈیٹس کے پاس جنہوں نے اپنے آنرس ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور 2 سال یا اس سے زیادہ کا ورک ایکسپیرینس اٹین کیا ہوا ہے. ان کو کچھ نہیں کرنا, انہوں نے صرف ایک فارم فل کرنا ہے, اس کے ساتھ ایک چیز ہم کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف پرپس, جس کو عام زبان میں ایکسپریشن آف انٹرسٹ کہا جاتا ہے. صحیح. وہ انہوں نے سبمٹ کروانا ہے. اگست تک جو پوری آسٹریلین ایوارڈ کی باڈی ہے وہ اسٹوڈنٹس کو شارٹ لسٹ کرنا شروع کرتی ہے. میکسیمم اکتوبر تک آفرز ریلیز کر دیے جاتے ہیں. اب یہ جو آفر ملتا ہے نا اسٹوڈنٹ کو, یہ 100% ٹیوشن فی ویور کے آفر ہوتے ہیں. اچھا, بچے نے 1 روپیہ نہیں دینا. صحیح. اس نے صرف وہاں پہنچنا ہے, اس کو سیٹل ہونے کا کچھ بجٹ مل جاتا ہے. اگر وہ وہاں جا کے اچھی پرفارمنس دے دیتا ہے, اس کو اسٹائپنڈ ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ایک 2 سال کے لیے ماسٹرز کے لیے آسٹریلیا جیسے ملک جائیں, جو کہ سپوزٹلی اچھا خاصا مہنگا ملک ہے جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے, بالکل, اور آپ کو ورلڈ کلاس یونیورسٹی فری آف کاسٹ ایجوکیشن دے, تو وہاں کی گورنمنٹ اپنے ایکسپینس پہ, گولڈن اپرچونیٹی. تو اس سے بڑا اور کیا رستہ ہے کسی کے بھی پاس. تو دیکھیں, جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ رستے بے تحاشا ہیں,
اگر آپ کے اندر بھوک ہے نا، بھوک ہے تو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں. تو یہی بھوک جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی نوجوان بچے مجھے سن رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھوک آپ کے اندر ضرور ہونی چاہیے آگے بڑھنے کی. اس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے آج ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں کہ ان کو بھی آگے بڑھنے کی بھوک تھی، اپنے آپ کو امپروو کرنے کا جذبہ تھا، اپنی فیملی کو سرو کرنے کا جذبہ تھا. تو آج وہ ماشاءاللہ اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ وہ اس پروگرام میں موجود ہیں. میں دونوں گیسٹ کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے، اور تمام ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو، تاکہ آپ مزید پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ سکیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا ہوسٹ عبدالحسیب ویانی. The Ukhai Women Youth Services and Youth TV Network presents Tohfai Ramzan, powered by Desi Food Industries, your kitchen partner. Associate partner Bahar Afza, Taazgi Aisi, Ruh Ki Thandak. Sponsored by Kareem Kitchen, Patel Works, Kitchen Wala and Stallion Apparel. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک